وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ پاکیزہ ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، کوئی احسان کا بدلہ اتارا جائے. یعنی جب سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کیا نا، غلام تھے خرید کا آزاد کیا، لوگوں نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ بلال کے اوپر ان کا کوئی احسان ہو جس وجہ سے انہوں نے آزاد کیا ہے، کوئی احسان کی وجہ سے. فرمایا نہ، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں، انہوں نے صرف کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا. سبحان اللہ سبحان. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے جان اور مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کیا. اللہ نے ان کے مال کا بھی ذکر کیا، اللہ پاک نے ان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا نا، ان کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا کے اوپر دے دیا ہے. سبحان اللہ. مگر صدیق ایک ایسی شخصیت ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، ان کا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا. پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ نے میرے سینے کے اندر ڈالا، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے کے اندر ڈال دیا. کتنی بہت بڑی بات ہے کہ جو میرے سینے میں تھا سب میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے اندر ڈال دیا. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہے صدیق. صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو مقتدا حال کے مطابق بات کرے، کہ جیسے آپ ادھر آئے ہیں، یہ دیکھا ہے ادھر حافظ صاحب کے پاس رہے ہیں، جو حالات دیکھے تو کہتے ہیں میں وہاں گیا، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، یہ ہے، اس کو کہتا ہے صادق. ایک ہوتا ہے صدیق. صدیق وہ ہے کہ جو بات کہہ دے اللہ پاک ایسے ہی کر دے، سبحان اللہ. جو اس کی بات منہ سے نکل جائے اللہ ایسے ہی کر دے. صدیق کو کہتے ہیں جو سچا ہوتا ہے. ایک روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں. آیت و تحقیق کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، ادھر سے ایک جلاد، ایک سپاہی ابو جال کا نکل آیا. اس نے دیکھا کہ یہ جا رہی ہیں، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں تھا. وہ جب قریب آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا تھا، نبی پاک کو ظاہری طور پر اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا. اس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اب دیکھو ابو بکر صدیق کا امتحان ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو حملہ کر دے گا، اور ان کا حملہ کرنا صدیق کے ایمان کو حملہ تھا. اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کا نہیں بتاتے، کوئی اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بول جاتے ہیں، اور جھوٹ آپ نے کبھی زندگی بھر بولا نہیں. اب سوچنے لگے ایک طرف تو یہ ایمان ہے کہ ایمان کے اوپر حملہ ہے، دوسری طرف صداقت ہے. اب کیا کیا جائے؟ اگر جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کے اوپر داغ لگتا ہے، سفید چادر کے اوپر داغ لگتا ہے. اگر میں بتا دیتا ہوں تو نبی پاک کے اوپر حملہ کر دے گا. آپ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیا جائے. صدیق کی فراست کے اوپر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دیانت کے اوپر قربان جائے. آپ نے سوچنے لگے کیا کیا جائے. میاں صاحب فرماتے ہیں آپ جب سوچنے لگے کیا لگے، پھنس گئی جان شکنجے اندری جو ویلن دے وچی گانا رو آکھے اجی رو محمدی اج رویں تا مرنا. اب سوچنے لگے کیا جواب دیا جائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھی کا جو پوچھ رہا ہے یہ وہ ہے کہ رجل یادین السبیل، مجھے سیدھا راستہ بتانے والا ہے. فرمایا کہ مجھے سیدھا راستہ بتانے والا ہے. اس نے یہ سمجھا کسی منزل پہ صدیق جا رہی ہیں، صدیق اکبر کو راستے کا پتہ نہیں اور یہ راستہ بتانے والا ہے. آپ کا اشارہ یہ تھا
کہ یہ تو مجھے جنت کا راستہ بتا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے جنت کا راستہ بتا رہا ہے۔ اس بندے نے یہ سمجھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ راہ بتانے والا ہے، مگر آپ کا اشارہ دوسری طرف تھا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق جب مدینہ پاک کے اندر تشریف لے گئے سرکار کے ساتھ ہیں، تو جو غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر سرکار نے اپنا سر مبارک رکھا تھا، صدیق بار بار جو دیکھ رہا تھا، زیارت کر رہا تھا، انوار تجلیات ابو بکر صدیق کے چہرے کے اوپر اتنے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ سبحان اللہ اتنے انوار تجلیات کے پتہ نہیں چل رہا کہ صدیق کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ جب آپ مدینے میں کے اندر گئے، مدینے والوں نے یہ سمجھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے، یہ جو آقا ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرف آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کی زیارت پہ قربان جائیں، عاجزی پہ قربان جائیں۔ آپ نے اپنی کپڑا لے کر، اپنا رومال لے کر، چادر لے کر نبی پاک اوپر سایہ کر دی۔ جب سایہ کیا تو بتا دیا کہ اے مدینے والوں، میں تو غلام ہوں، آقا تو یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ اندازہ کریں کہ انوار تجلیات کا یہ عالم ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، انوار تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ساری عمر سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جیسے سرکار کا سایہ نہیں تھا، مگر صدیق سایہ کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ بدر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، سفر میں دیکھو، ہر مقام کے اوپر صدیق حضور کے ساتھ ہے۔ آج دیکھو تو گنبد خضرا میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سیدنا ابو بکر صدیق گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا جب سرکار دو عالم اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے، صدیق اس وقت بھی ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوا انبیاء کے سب سے پہلے جس نے جنت میں جانا ہے، انبیاء کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شخصیت ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اسلام کی وہ شخصیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سوا انبیاء کے ساری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے، صدیق کا ایمان ایک ترازو کے اندر رکھا جائے، جب اس کو تولا جائے گا تو صدیق کا ایمان سب سے بھاری نکلے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی وہ شخصیت ہے، اور مال جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ یہ جو الحمدللہ ہمارے محترم مقام قبلہ حافظ صاحب نے یہ اہتمام و انتظام، یہ جو ادارہ، یہ اپنے قبلہ حضرت صاحب کی دعا سے یہ تصرف ہے ان کا کہ الحمدللہ کہ حافظ صاحب اس مقام تک پہنچے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی یہ خاص نگاہ ہے۔ اور میں نے طارق صاحب خود ان کی زیارت کی ہے، میں قبلہ پیر صاحب کی الحمدللہ جو بڑے حضرت ہیں ان کی حضرت جی کی میں نے خود زیارت کی ہے، اور ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آج کل تو پیر آتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر آرام کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ ہر مسجد کے ساتھ حجرہ ہے۔ اور جیلم کے اندر جب میں گیا تو اس وقت ساتھ ہی حجرہ تھا، اس وقت یہ چیچے شریف اتنا یہ بات نہ تھی، اس وقت وہاں تشریف فرما تھے۔ اور حاجی پیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو پردہ پوش ہو گئے، اس وقت آپ کا بچپن تھا، اسی وقت آپ نے ماڑی بڑی داڑھی مبارک آ رہی تھی اور سادی سی دھوتی الحمدللہ تیابت وہ باندھتے تھے۔ اور عرس ہوا، اس عرس کے اندر میں بھی شامل تھا۔ یہاں عرس ہوتے ہیں بڑا شور برپا ہوتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی وہاں بات نہیں، جو بندہ بات کرتا ہے اشارے سے بات کرتا ہے، اور سارا الحمدللہ نظام چل رہا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے تو آپ اپنے حجرے سے ایسا دروازہ کھولتے ہیں اور صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، نماز کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی مبارکہ میں جب تک اللہ پاک نے آپ کو قوت طاقت دی، آپ نے نماز قضا نہیں کی، اور جماعت کے علاوہ آپ نے نماز پڑھی نہیں۔ ہمارے گاؤں کے ہمارے رشتہ داروں میں سے مولا طاہر صاحب مدیانی بہت بڑے جگہ عالم ہوئے ہیں، یہ جتنے علماء یہ اسلم صاحب وغیرہ سارے ان سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ان کے پاس آپ طالب علم بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا
कि आओ आकर हमारा काम देखो। तो मौला तशरीफ जब ले गए तो आप फरमाते हैं कि जिस जगह के ऊपर मैं गया मैंने देखा कि वहाँ मस्जिद है, 7 हुजरा है, खाने का वक्त हुआ तो खाना मिला, चाय का वक्त हुआ तो चाय मिली, यानी हर जगह के ऊपर आपने दीन इस्लाम ऐसा फैलाया। ये होती है इस्लाम के अंदर तजदीद। अगर मुझे कहने दीजिए तो मैं तो ये कहता हूँ अगर वक़्त का मुजद्दिद है तो वो थे अपने वक्त के कि आपने इस्लाम में ऐसी तजदीद की। आज़ाद कश्मीर में उस वक्त कोई मौलवी नहीं था, कोई हाफिज नहीं होता, लोग कुरान हिफ्ज करने के लिए कोई लाहौर कोई किधर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहाड़ों के अंदर अल्लाह उसके रसूल का नाम ऐसा बुलंद किया कि आज अल्लाह ने आपका सारी दुनिया के ऊपर नाम बुलंद कर दिया। सारी दुनिया के ऊपर आपका नाम बुलंद है। जब आपका नाम लिया जाता है तो उसी वक्त लोगों के सर झुक जाते हैं। वजह क्या है? आप अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह का नाम बुलंद किया, अल्लाह पाक ने उनका नाम ऐसे बुलंद किया। हालांकि इश्तिहारात होते हैं ये उर्सों के ऊपर, पीर और उसके बाद वहाँ बैठती हैं, लोग मुलाकात करते हैं। आप ये फरमाया करते थे कि जिसने भाई हमारे देखना है मुलाकात करने, यही हमारी मुलाकात है, मैं नमाज पढ़ता तुम मुझे देख लो मैं तुम्हें देख लो। यहाँ तो कोई बंदा ये साबित करेगा कि गद्दी लगा के बैठते हैं, लोगों से मुसावा कर रहे हैं, पैसे ले रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये फरमाया करते भाई हमारा यही मुलाकात है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम मुझे देख लिया करो, मैं तुम्हें देख ले। अल्लाह पाक उनका फैज हमेशा के लिए जारी सारी फरमाए। और जिस तरह उनका तसर्रुफ अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब के ऊपर है, ये सारा काम जो हाफिज साहब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब की इजाजत से, उनकी दुआ से अल्लाह पाक ने कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक इनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं फिर दुआ मांगते हैं। जिक्र